نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعود عيناك عنهم. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. من علينا ربنا بعصا محمدا يده بيده يدنا بأحمدا أرسله ممجدا أرسله محمدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا مابا ملجا رحمت للعالمین انیس الغریبین مراد المشتاقین مطلوب الطالبین طٰہٰ و یاسین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. شہنشین پہ جلوہ بار علماء اور خطبہ نقبہ نعت خواں اور شاعرہ حضرات، بالخصوص ہمارے محترم جناب علامہ منصور فریدی صاحب حفظہ اللہ، ان کی توجہات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہمارے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں. آج کی یہ کانفرنس اللہ کے ولی حضرت سید غوث علی شاہ بابا رحمہ اللہ کہ اس کے تعلق سے یہ محفل سجائی گئی ہے. ایک اللہ کے ولی جو بہت پہلے کے نہیں ہیں، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ 44واں عرس ہے. بہت پہلے کے نہیں ہیں، ابھی کے ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا اب ولی نہیں ہوتے، یہ حضرت کا وجود بتاتا ہے کہ کل بھی ولی ہوا کرتے تھے اور آج بھی ولی ہوتے ہیں. ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو دشمن تو بہت موجود ہیں. اللہ نے دوستی کرنا چھوڑ دیا. لوگ دوسرے انداز سے آپ سے کہتے ہیں، میں آپ سے دوسرے انداز سے کہہ رہا ہوں. جس کو جو پیا سہائے وہی سہاگا. جس کو اللہ قریب کر لیتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. ہمارے چاہنے سے ہم اچھے نہیں ہوتے، اگر اس کے نظر رحمت میں ہم آ گئے اور نواز دیے گئے تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں.
اللہ نے فرمایا ہے، ہم سے پیشرو خطیب نے بھی جو بات کہی آج کے زمانے کے اعتبار سے، پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں پھر آگے گفتگو کروں گا۔ اللہ نے فرمایا بزرگوں کے تعلق سے، رات ابھی دیر ہو بھیگ رہی ہے تو آپ لوگوں کی آنکھیں جھپک رہی ہیں، اس لیے آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے گا، ہے نا، تاکہ آپ کی نیند بھی ٹوٹتی رہے اور آپ ثواب بھی کماتے رہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے جو فرما دیا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب رب نے فرما دیا تو پھر کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرما دیا لا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں عزیزوں کو خصوصاً اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ سمجھو اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک دو بات عرض کروں گا اور پھر جو میں نے عنوان بنایا اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور ساری باتیں اللہ کے ولیوں کی ارد گرد ہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مگر ان کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی مسلمان دو بیٹھتا ہے تو کہتا یہ ہے کہ ہمارے حالات بڑے اچھے تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، آج حالات خراب ہو گئے، اور اب کل کیا ہوگا یہ خوف رہتا مسلمانوں کو، تو یہ بھی بولتے کل کیا ہوگا، اور کل کیا ہوا، کل ہم کیسے تھے۔ کوئی کہتے بھائی ہمارے دادا بڑے زمیندار تھے، وہاں سے زمینیں چلی گئی۔ بعض لوگ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بادشاہان دہلی پہ حکومت کرتے تھے ہم نے ان کی اولاد کو رکشا چلاتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی ہمارے لیے المیہ ہے، دیکھیے بات ایسی کیجیے جو قوم کے لیے اچھی ہو، ایسی مت کیجیے جو آپ کے لیے بھی بری ہو، قوم کے لیے بھی بری ہو جائے۔ تو ایسا ہے کہ ہم رو رہے ہیں کہ کل کیا چھوٹ گیا ہم سے، یا آنے والے زمانے کے خوف سے ڈر رہے ہیں، یعنی کل کیا ہوگا یار۔ اچھا بچے نوجوان ہیں تو اب سوچ رہے ہیں یار ہم کل جو ہے بہت اچھا پڑھ رہے تھے، اب کل ہم جو ہے کیا کریں گے، اور اس کے چکر میں کیا ہو رہا ہے، جو تیاری کرنی تھی اس تیاری کر نہیں رہا ہے۔ زیادہ ڈرو گے تو آنے والے زمانے سے لڑنے کے لیے طاقت کم ہو جائے گی۔ کل تمہارے قلعے کو، کل ہمارا قلعہ تھا جامع مسجد ہماری، کل یہ شاندار جو آپ اپنا ماضی دیکھ رہے ہیں جامع مسجد کی شکل میں، لال قلعہ کی شکل میں، تاج محل کی شکل میں، میرے بھائیوں یہ دیکھ کر کے صرف آپ روتے مت رہیے کہ کل ہم ایسے تھے، آج ہم کو جھوپڑی بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس کے رونے سے کوئی کچھ دے دے گا نہیں دے گا، تو کل کیا کھویا ہے اس پہ رونا نہیں ہے، نہ حزن و ملال کرنا ہے، اور کل کیا ہوگا اس کے لیے ڈرنا بھی نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے، دیکھیں یہی بات میں عرض کر رہا ہوں
کہ ڈر کے الٹی پلٹی بات نہیں کرنا چاہتے، بات کیجئے جو فائدے کی ہے، جو قرآن کی بات ہے۔ اللہ یہ فرما رہا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تجھ سے چھوٹ گیا اس پر کوئی حزن و ملال نہیں کرتا ہے، نہ آنے والے زمانے سے ڈرتا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے جو آج زمانہ ہے اس میں تیاری کرتا ہے۔ اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو پڑھائی کی تیاری کر لو، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، پڑھو گے تبھی تو آگے بڑھو گے۔ تیاری کر لو تو بڑھتے چلے جاؤ گے۔ آج آپ کما رہے ہیں دکان میں، آپ نے کمانا چھوڑ دیا، کل کیا ہوگا؟ کل کیا رہے؟ آج کما لو تو کل تمہارے لیے فائدہ رہے گا۔ آج گھر بنا دو، تمہارے بچوں کے لیے فائدہ رہے گا، تمہارے لیے فائدہ رہے گا۔ کما رہے ہو تم اپنے بزنس کو اگر اپنے محلے تک رکھتے ہو تو بڑھا لو، پورے شہر میں پھیلا دو، شہر سے آگے بڑھ سکتا ہے تو پورے اسٹیٹ میں پھیلا دو، اگر ہو سکتا ہے پورے ملک میں پھیلا دو۔ تو آج دیکھو گے آج تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ کل تمہارے ہاتھ میں تھا، اور نہ آنے والا زمانہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو ہاتھ میں ہے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، کل کیا ہو گیا اس پر دھیان دیتے ہیں، اور کل کیا ہونے والا اس پر دھیان دیتے ہیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے لیے آج ابھی کی بات ہونی چاہیے۔ آج کیا ہونا ہے، آج کیا کرنا ہے، آج کیا ہم کر رہے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے، اس پہ گفتگو ہونے کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نہ وہ حضور و ملال کرتا ہے، نہ جانے کا غم کرتا ہے، نہ آنے کا خوف کرتا ہے۔ جو سامنے میں ہے وہ موجود ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو اچھا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اپنی راتوں کو بیدار کر لیتا ہے، دن کو نمازوں سے آباد کر لیتا ہے، اپنے چاہنے والوں کے کردار کو اچھا کر لیتا ہے اور ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یہی تو کام ہے اللہ کے ولیوں کا۔ تو اللہ کا ولی آج دیکھتا ہے، کل پہ روتا ہو، نہ آنے والے زمانے کا خوف کرتا ہے۔ وہ ڈرنے والے نہیں ہے، جو تیار ہوتا ہے وہ زمانے سے لڑ لیتا ہے۔ تیار ہی نہیں ہے آج، وہ کل کیا لڑے گا؟ جیسے ایک بات سنو، مسلمان کا حکومت کرتا تھا، میں پوری ذمہ داری سے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کے سامنے بھی یہ پیش کر رہا ہوں، کہا جائے جھارکھنڈ کا سی ایم تم کو بنایا گیا، اب بتاؤ ہوم منسٹری کون سنبھالے ہے تمہارے درمیان ایسے خاص؟ بتاؤ، پورا جانچ کر کے بتاؤ۔ دو لائن لکھنا فائل پر تمہاری اوقات نہیں ہے، نہ ہندی میں لکھ سکتے ہو نہ انگلش میں لکھ سکتے ہو، تو کیسی تیاری ہے تمہاری؟ تو آج تیار نہ ہوگے تو تمہارا مستقبل تابناک ہوگا۔ آج اگر تیاری کی تم نے تو مستقبل تاریخ ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی بھی یہ نہیں کرتے تو کل کیا کریں گے، کل کیا کریں گے، آج کیا کر رہے ہو یہ طے کرو۔ بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھو آج کی تیاری کر رہے ہیں، جو آج کی تیاری کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنا مستقبل تابناک کر لیتا ہے۔ آج جو تیاری کرتا ہے وہ گزرے ہوئے ماضی کی تلافی کر لیتا ہے۔ کل کیا چھوٹ گیا پھر آ جائے گا، اگر آج چھوڑ دیا تو پھر مستقبل چھوٹ جائے گا۔ اگر ماضی چھوٹ گیا، کل نہیں کر سکے، کل چھوڑ دیا آپ نے اور آج بھی تیاری نہیں کر رہے تو میرے بھائی آج بھی تمہارا جو کمپٹیشن میں بیٹھو گے، اگر آج بھی پڑھا نہیں تو پھر آنے والا کل جو کمپٹیشن میں بیٹھو گے اس میں بھی فیل کر جاؤ گے۔ تو اگر کل کے کمپٹیشن میں تم کو کامیاب ہونا ہے تو آج تیاری کرو، روٹی مت بیٹھو کل ہم فیل کر گئے، کل فیل کر گئے، ہوتا ہے، فیل کرتا ہے انسان، پھر آج تیاری کرو گے تو کل جیت جاؤ گے، کل کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے ولی کی جو تعریف اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی جانے والے کا کوئی حزن و ملال نہیں کر، کل کیا چھوٹ گیا اس پر کوئی حزن و ملال نہیں، اور کل کیا ہوگا اس کا خوف بھی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ، حزن و ملال ایسا کر دیا ویسا کر دیا تو بہت حزن و ملال ہوتا ہے۔ دوسری بات میں آپ سے آتا ہوں، بھائی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے،
ہم ایسی بات وہ نہیں کرتے ہیں کہ بعد میں ملال ہو. سمجھ رہے؟ ہم تقریر کر رہے ایسی بات بولتے ہیں آپس سے باہر ہو کر کے جو پکڑے جائیں. آپ بھی کوئی ایسی حرکت کر دیجیے پکڑے جائیے. تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. اپنے اوپر کنٹرول رکھو اور سوچو کہ تم کو کیا کرنا ہے. ایسا مت کرو کہ بعد میں حزن و ملال کرنا ہو. تو حضور ایسی کام نہیں کرتے کہ بعد میں حزن و ملال کرنا ہو کہ بھائی افسوس کہ ہم ایسا کیوں کر دیا, افسوس کہ ایسا کیوں بول دیا, افسوس کہ میرے ہاتھ سے ایسا کام کس سے ہو گیا. لہذا وہ ایسا نہیں کرتے. وہ بعد میں ایسا نہیں کرتے کہ آئے ہم نے جو ہے کوئی تیاری نہیں کی, کیوں نہیں تیاری کی, آج پھر ہو گئے. وہ تیاری کرتے ہیں, وہ تیار رہتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. لہذا اسی لیے حزن و ملال نہیں کرتے. وہ پوری تیاری رہتی ہے. اسی لیے خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تو کبھی بھی دیکھا کہ کوئی حزن و ملال کیا. بولے بادشاہ نے کہا اے معین الدین تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے, میرا اونٹ یہاں بیٹھتا ہے, تم نہیں بیٹھ سکتے, اٹھو جاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ اٹھیں گے چلے جائیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جب تمہارا اونٹ بیٹھے گا تو بیٹھے, تمہارا اونٹ بیٹھے گا تو بیٹھے. اونٹے چلے گئے. اب لوگ اٹھا رہے ہیں اونٹ کو تو اونٹ اٹھ نہیں رہا. کہیے سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ. اب اونٹ اٹھ نہیں رہا, لوگ پریشان. کسی نے کہا اللہ کا وہ ولی وہ فقیر آ کے بیٹھا تو ہم نے اٹھا دیا ہے. جاتے جاتے اس نے کہا تھا کہ اگر اونٹ بیٹھتا ہے تو بیٹھے, تو اب تو یہ اٹھ نہیں رہا, کیا کرے. بادشاہ کے پاس بھی جا کے کہا. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کو جا کے بولا, اس کو بولو, اس سے ریکویسٹ کرو. اگر وہ فقیر مان جائے تو کہو کہ حضور اونٹ جو ہے اٹھ جائے. اب اونٹ بیٹھ گیا تو اٹھ نہیں جائے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا اچھا اونٹ بیٹھے چاہے اٹھے مجھے کیا ہے. اب وہ اونٹ اٹھ گیا, ادھر اونٹ کی زبان سے بات نکلی, ادھر وہ اونٹ اٹھ گیا. دوسری طرف جے پال جوگی آ گیا, سامنے کھڑا ہے. کل قرآن اٹھا کے دیکھیے, سلیمان علیہ السلام کے سامنے جادوگر کھڑے تھے. سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ساحرین فرعون کھڑے, آپ ڈرے گئے. خواجہ کے سامنے جے پال جوگی بادشاہ کا ساحر آگے کھڑا ہوا, آپ ڈرے نہیں. اس نے کہا کچھ آپ دکھائیے. خواجہ نے کہا اگر ہم دکھا دیں گے پھر تم کیا دکھاؤ گے, ہم تو فنش کرتے ہیں, لہذا تم دکھا دو. ابھی کہا تم شروع کرو. موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا ہے حضور پہلے آپ شروع کیے. خواجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین نے فرمایا تھا اس ساحر کا یہی ادب اللہ کو پسند آ گیا. اس نے نبی سے کہا پہلے آپ حضور. جے پال جوگی نے بھی کہا تھا پہلے آپ حضور. تو اللہ کو بھی یہ ادب پسند آ گیا. ساحرین موسیٰ کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. صبح کو وہ کافر تھے, جب بات شروع ہوئی تو ایمان لائے, دوپہر میں ایمان لائے, اور شام کو شہید ہو گئے. یہ سبحان اللہ, کیسے اللہ والوں کی بارگاہ میں لوگ کفر سے اسلام کی طرف آتے. خواجہ کی بارگاہ میں بھی آنے والا آیا, بولے اب چپ کرنا ہے, جو کرنا دکھاؤ, پہلے تم کرو. جے پال جوگی اڑنے لگا, اڑتے اوپر گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھو اگر خواجہ غریب نواز آج تیار نہیں ہوتے تو بعد میں افسوس کرتے, حزن و ملال رہتا کہ ہم گئے, ہم کچھ نہ کر سکے. لیکن خواجہ پورے طور پہ آج کو استعمال کیا اور تیار ہو گیا ہے. اب وہ آسمان پہ چلا گیا, اڑ رہا, اوپر چلا گیا. خواجہ نے اپنے کھڑام کو نکالا, اشارہ فرمایا, وہ کھڑام اب پرواز کر رہی ہے اور اوپر گئی. جے پال جوگی کے سر پہ مارتے ہوئے نیچے لے کے آئی. اب وہ جو نیچے آتا ہے تو اب اس کے سر سے, چونکہ خواجہ غریب نواز کی کھڑام لگ چکی تھی,
جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ خواجہ کا کھڑاؤں اس کے سر پہ لگا، کفر نکل گیا، اسلام داخل ہو گیا. اور اس نے کہا ہم جادوگر ہیں، مجھے معلوم ہے جادو کس کو کہتے ہیں. حضور جو ہم نے کیا وہ جادو تھا، آپ نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے. ہم سرنڈر کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ایمان لاتے، اپنا ہاتھ دیجیے اور داخل اسلام کر لیجیے. کلمہ پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ کل کے لیے روتے پیٹتے ہیں اور نہ آنے والے زمانے کا خوف کرتے ہیں. بھول جاؤ کب کیا ہوگا، آج کی تیاری کرو میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بڑوں، تو آپ کا کل تابناک ہوگا. یہ اللہ کے ولی کی صفت ہے. اگر آئے ہو اس کو اختیار کر لو. آج تو صاف کرو گے، کل چمچماتے رہو گے. اور دوسری بات میں یہ عرض کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہم لوگ آئے ہیں، ایک روحانی بزرگ ہیں اور روحانیت بہت ضروری ہے. روحانیت بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے بارگاہ کا ادب بھی سکھاتا ہے. کچھ لوگ آتے تھے یہودی حضرت دورا کر کے وہ حضور کی بارگاہ میں فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے تو حضور کچھ فرما رہے ہیں، سنتے تھے. اگر آہستہ بولنے کی عادت بھی حضور کی نہیں سن سکے تو سرکار سے کہا کہ حضور راعینا، میری رعایت کیجیے، دوبارہ بول دیجیے حضور. تو بولتے تھے اچھے معنی میں، لیکن کچھ لوگ آ کر کے اس کا خراب معنی مراد لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہوئی. یہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادب کو بتا رہا ہوں. کون سکھا رہا؟ اللہ سکھا رہا. اللہ فرما رہا ہے لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا. راعنا اب نہیں کہنا ہے، حرام ہو گیا. نبی کی بارگاہ میں کچھ لوگ آ کر کے لفظ راعنا کا غلط معنی مراد لیتے ہیں، جو میرے نبی کی بارگاہ کہ لائق نہیں ہے، لہذا راعنا مت بولنا. کیا کہو گے؟ انظرنا. سمجھا؟ انظرنا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ نگاہی کرم فرمائے. مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے. یہ وہ میں ہے جو پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. انظرنا کے معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ اپنی نگاہوں کو ہمارے اوپر بنا کے رکھیے. اور بزرگان دین ادھر سے پلاتے ہیں، آنکھوں سے پلاتے ہیں. بزرگان دین آنکھوں سے پلاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتے رہو، حضور اپنی آنکھوں سے ہمیں نوازتے رہیے، انظرنا نگاہ کرم فرماتے رہیے. مطلب یہ ہے کہ حضور ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں. مانگنا نبی سے مانگنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. تو مانگ رہے حضور آپ اس پہ توجہ بنا کے رکھیے، توجہ بنا کے رکھیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ حبیب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان روک کے رکھیے جو دن اور رات مجھے پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ کفار و مشرکین آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں. صحابہ کو کہہ رہے کہ غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، فقیر لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں تو ہم لوگ یہاں کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ایسا کیجئے یہ غریبوں کو ہٹا دیجئے، غریبوں کو ہٹا دیجئے. ہم یہ اس لائق نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے.
ہٹا دیجئے گا تو ہم لوگ آئیں گے، ہم سردار لوگ ہیں۔ اگر ہم ایمان کی بات سن لیے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو بڑا فائدہ ہوگا۔ حضور کو بھی شاید بات کہیں لگی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں حبیب، آپ اپنے آپ کو انہی کے درمیان سے روک کے رکھیے۔ حضور نے فرما دیا ہم نہیں ہٹائیں گے ان غریبوں کو، یہ غریب میرے ہیں، حبیب کے ہیں، تو غریب میری بارگاہ سے نہیں ہٹے گا۔ یہ میرے صحابی ہیں، میرے ساتھ ہیں، ان کا جان اور مال انہوں نے ہم پہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں نثار کر دیا ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو اپنی بارگاہ سے نہیں ہٹائیں گے۔ کہا اچھا ایسا کیجئے جب یہ بیٹھے رہے ہم آ جائیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ادھر سے پھیر لیجئے، نگاہوں کو پھیر لیجئے، اب میری ہماری طرف کر دیجئے۔ اب اللہ کا حکم آ جاتا لا تعود عیناک عنہم، اے حبیب اپنی آنکھوں کو ان کی طرف سے مت پھیریے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے حبیب اپنی آنکھوں کو ان سے ان پہ رکھیے، نگاہ کرم بنا کے رکھیے، اپنی نگاہ کرم انہی میں بنا کے رکھیے، مت ہٹائیے۔ تو آپ نے فرما دیا میں اپنی نگاہوں کو بھی نہیں ہٹاؤں گا، کیونکہ اب اللہ کا حکم ہے نگاہ انہی کی طرف رہے گی، نگاہیں انہی کی طرف رہے گی۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ منظور حالنا، یہ اللہ کا حکم ہے، کہو اے اللہ یا رسول اللہ آپ اپنی نگاہ کرم ہم پہ بنا کے رکھیے۔ نگاہ کرم بنانے کا مطلب کیا؟ اگر بگڑی ہوگی قسمت تو سنور جائے گی، غریب ہو اور کہیے کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم کیجئے، مطلب کیا ہے؟ حضور کچھ روزی مل جاتی۔ جاہل ہے، بچہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا یا رسول اللہ نگاہ کرم کر دیجئے، مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ علم عطا کر دیجئے۔ کوئی کیس میں پھنسا ہوا ہے اور وہ کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیجئے، مطلب کیا؟ یا رسول اللہ ہم جو کیس میں پھنسے ہیں اس سے نجات دلا دیجئے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا نگاہ کرم کریے، اس کا مطلب کیا؟ یا رسول اللہ اولاد دلا دیجئے۔ بولے حکم ہے کہ نہیں مانگنے کا؟ تھوڑا بہت اور کہتے ہیں مانگنے کا حکم ہی نہیں، یہ حکم ہے اور رسول پاک کو یہ بھی حکم ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی امت ہے، آپ کی نگاہ کرم بنی رہنی چاہیے، آپ نگاہ کرم بنا کے رکھیے گا تو میری رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑا پیچھے بھی کہیے، شاید سو رہے، کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا آپ نگاہ کرم بنا کے رکھیے۔ ہم لوگوں کو حکم کہا گیا کہ آپ اپنے نبی سے مانگیے یا رسول اللہ ہم پہ نگاہ کرم بنا کے رکھیے، اور وہاں ہے کہ بنا کے ایسا رکھیے کہ ان سے کبھی نظر مت ہٹائیے۔ آپ کی نظر ہٹی تو اس امت کی قسمت بگڑ جائے گی۔ جس کسی امت کی قسمت بگڑی ہے تو یاد رکھیے اسی وقت بگڑی ہے جب ان کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا، اے اللہ میری نہ سن رہے اب تو سمجھ لے۔ جب انہوں نے اس نبی نے اپنی امت سے ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ امت ضائع ہو گئی، ہلاک ہو گئی، عذاب آ گیا۔ تو نگاہ کرم ضروری ہے، جب تک نبی کی نگاہ کرم بنی رہے گی۔ ارے 900 سال، 1000 میں 20 کم، 900 ساڑھے 900 سال نوح علیہ السلام نے کوشش کی میری امت سدھر جائے، میری امت سدھر جائے، میری امت سدھر جائے، سدھر میں نہیں ہوئی۔ کوئی ادنا کی بدماش ہوتا ہے۔ سوچی کہ 1450 سال ہوئے حضور، کتنی نسلیں پشتے گزر گئیں اور کیسے اللہ کے ولی گزرے، بڑے بڑے علماء، ائمہ، صوفیاء، اغواس، ابدال، اوتاد، ایک لمبی فہرست ہے۔
لیکن نبی بڑے صابر ہوتے ہیں، صبر سے کام لیا. چلو ٹھیک ہے، تم بدماشی کر لو، سدھر جاؤ. گناہ کر رہے ہو، بچ جاؤ. تم جرم کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو. برائی کر رہے ہو، چھوڑو، اچھائی کرو. کتنے دن انہوں نے موقع دیا؟ 900 سال، 950 سال. اب اس کے بعد ان کا بھی صبر جواب دے گیا. تو اتنے سال جب تک انہوں نے صبر کیا، اللہ نے چھوڑ دے دی. کہیے سبحان اللہ. چھوڑ دے دی. اور جب انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اس کو ہلاک کر دے. پوری دنیا میں طوفان آ گیا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. آج ہم اس لیے آباد ہیں کہ اللہ کے رسول ہم پہ نگاہ کرم بنا کے رکھ رہے ہیں. اگر یہ نگاہ کرم نہیں ہوتا تو بتاؤ ہم ہیں اس لائق؟ نہ ہماری نماز اچھی ہے، نہ ہمارا روزہ اچھا ہے، نہ ہماری عبادتیں اچھی ہے، نہ ہماری نیکیاں ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسے میں کیسے اللہ کی رحمت آتی؟ ایک ہی وجہ ہے کہ نبی ہمارے اوپر نگاہ کرم بنا کے رکھ رہے ہیں. تو ایسے آقا پہ قربان جائیے جو آقا ہم پہ نگاہ کرم بنا کے رکھ رہے ہیں. اور رب یہ چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب ان کے اوپر رؤوف الرحیم رہے، رحمت کرتا رہے، نوازتا رہے، دیتا رہے. وہ دیتے رہے، تم لیتے رہو. یہی حکم ہے. تو لیتے رہیے، یہی تو موقع. اور یہی اللہ والے جو رسول اللہ سے لیتے ہیں. لینا شروع کر دیا تو دینے والے بڑے. سید غوث علی شاہ بابا رحمت اللہ لیتے رہے نبی سے، جو دیتے رہے آپ کو. یہ لوگ مرتے ہوتے نہیں، مر گئے چونکہ یہ پروسیس سے مرنے کا. مر جاتے پھر زندہ ہو جاتے، اللہ نے زندہ کر دیتا ہے. کشتگان خنجر تسلیم ہر زمان آئے جانے بھی نمس. یہ تو اللہ کی محبت میں مرے ہوئے لوگ ہیں. جو اللہ کی محبت میں مرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہر زمانے میں ایک نئی جان دے دیتا ہے. وہ زندہ رہتے، اللہ کیسے زندہ رکھتا ہے اللہ جانے. لیکن ایک بات اور بھی بتا دے، اللہ فرماتا ہے حبیب واصبر لحکم ربک وانک بأعیننا. یہ حبیب آپ جو ہے، لیکن یہ چونکہ دوسرے انداز میں بول رہے ہیں. بزرگوں کے تعلق سے بھی بات میں نے کہا جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے. یہ وہ میں ہے جو پیالوں سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. تو یہ آنکھوں کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب آپ اپنے رب کے حکم پہ صبر کرتے رہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. آپ ہماری آنکھوں نظروں کے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. یعنی اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ سنو یا حبیب ہم تم کو عطا فرما رہے ہیں. کبھی علمت بھری آنکھوں سے پیا تھا ایک بار، پھر کبھی ہوش نہیں، ہوش نہیں، ہوش نہیں. جگر مراد آبادی نے کہا تھا. تو پینے پلانے کا کام تو آنکھوں سے ہوتا ہے، یہ پیالوں سے نہیں چلتا ہے. اللہ والے آنکھوں سے پلاتے. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اے حبیب آپ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی امت کو رکھیے. امت کو حکم ہو رہا ہے قولوا انظرنا عذاب. مانگتے رہیے نبی سے یا رسول اللہ آپ ہم کو اپنی نگاہوں میں رکھیے، نگاہ کرم کرتے رہیے. تو یہاں پر تو آنکھوں سے آنکھوں کا مسئلہ چل رہا ہے. بزرگوں نے فرمایا اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پوچھا یا سرکار نے کہ عمر تم کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بال بچے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اب جو دل میں سچائی تھی وہ بول رہے ہیں، ان کو معلوم ہے نبی سے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے. کہا یا سرکار نے پوچھا عمر اپنی جان سے زیادہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں، ابھی میری محبت اتنی آئی ہے. اب حضور نے اپنی آنکھوں سے حضرت عمر کی آنکھیں ملا لی. عمر ادھر دیکھو، آنکھیں ملی ہے. پھر پوچھا اب بتاؤ اے عمر
بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ نبی اپنی آنکھوں سے پلا رہے کہ نہیں پلا رہے ہیں؟ اور حاکم کی حدیث ہے، آخری وقت ہے، حضور نے کہا میرے محبوب کو